चारों तरफ तीरों की वो चादर करे, दिल पर सीना का जख्म है, पहलू पर दो पार चेहरे की लपटे में लड़ जाएगा इधर से शालम करके जुल्फ़िकार के साथ साथ गुरु अब्बास नामदार दहशत तेरे के वगदा अजब हाल हो गया उठा के ले चले आके बस दे मलाल एक दो कदम बढ़ा था रसूल खुदा कलाल के जाए मर गया वक्त इसके जाए मर गया वक्त गोदी में शह के पूजा कुमिला के रह गए होशियार बात खबर लगाए जोड़े लगाए आँखों से है निराल कदम लड़े खड़ाते हैं जवानी कासिम यूसुफ जमा की पोशाकों से सुर्ख है इस नौनिहाल की आओ बरादे रोने का शोर जाता है साहिब खोले हैं बाल बेकसो नाला को देख लो तुम भी हमारे बड़े लागते पिताने लाके तेरे रंसाला दिया दुल्हा की माँ ने हाथ में उसको उठा लिया और
और पुलिस को पहनो ये खल्लत बेवकार तो बिराने कल बेकार अबे कहानी बातें होगा मुझको पिनाते हैं कुरान बना के बोले हैं बना के बना आते हैं रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطعي الوتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادة الأمم أولياء النعم معدن الحكمة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. ایک صلوات پڑھ دیں. یہ کچھ اعلانات ہیں. مجلس عزائے سالانہ بتاریخ 7 محرم سواری عالم مبارک حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اٹھائی جائے گی بوقت 7 بجے شام. 7 محرم 7 بجے شام بموقع عباسی ولا 22+2 78 نور خواہ بازار روبرو فاطمہ منزل. ذاکر اہل بیت زیغم دکن مولانا سید اکبر حسین صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے اور انجمن پروان حسنین سینہ زنی کرے گی. مومنین شرکت کی صدا ہے. امیدوار سرفرازی ہیں فرزندان مولوی میر صادق علی صاحب علی اللہ مقام. مجلس اعزاز سال محمد والا. ہماری گفتگو اس حوالے سے شروع ہوئی تھی کہ اس دنیا میں اس کائنات میں اگر آپ نگاہ دوڑائیے تو جتنی کشمکش اور جتنی جد و جہد اور جتنی کوششیں منصب اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نظر آئیں گی اتنی کسی اور مسئلے میں نظر نہیں آئیں گی. اور انسان اس منصب اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ منصب حاصل کیا جائے جو بنا بنایا ہوا ہو, جس کی ایک پہچان ہو, جس کا ایک وقار ہو, جس کی عزت ہو, جس کا احترام ہو. وہ منصب ہمیں حاصل ہو جائے, وہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے تو ہر انسان جب بھاگتا ہے
تو کسی بنے بنائے منصب، پہچانے ہوئے منصب کے پیچھے بھاگتا ہے، متعارف منصب کے پیچھے بھاگتا ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں اس سے پہلے جو ہے یا جو تھا اس کا وقار ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس منصب کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس منصب کی وجہ سے اس کا احترام ہے، اس منصب کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے. لہذا اس کی جد و جہد اس میں ہوتی ہے کہ اگر یہ منصب ہمیں مل جائے تو ہماری بھی اتنی ہی عزت ہوگی، ہمارا بھی اتنا ہی احترام ہوگا، ہماری بھی اتنی ہی شہرت ہوگی، ہماری بھی اتنی ہی ویلیو ہوگی کہ جتنی اس سے قبل کی تھی. لیکن واقعاً یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ منصب انسان کو نہیں بناتا بلکہ انسان منصب کو بناتا ہے. غور کیجئے گا کہ منصب پہ پہنچ جانے سے کسی کی عزت نہیں ہوتی، منصب پہ پہنچ جانے پہ کسی کا احترام نہیں ہوتا، منصب حاصل کر لینے سے کسی کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس منصب کے پر پہنچ کر کے اس منصب کا حق ادا کر دینے سے انسان کی تعظیم ہوتی ہے. انسان اگر عزت حاصل کرتا ہے تو کسی منصب کے طفیل میں نہیں، کسی عہدے کے طفیل میں نہیں، کسی کرسی کے صدقے میں نہیں، بلکہ تنہا ایک چیز انسان کو عزت پہنچاتی ہے، وہ ہے انسان کا کردار، وہ ہے انسان کا کیریکٹر. یہ ساری چیزیں انسان کو عزت پہنچاتی ہیں. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اللہ نے یہی عنوان رکھا. آپ دیکھ ڈالیے کہ جب بھی کسی منصبدار کو بنایا ہے تو اللہ نے اس کی فکر نہیں کی کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا، کون تسلیم کرے گا اور کون تسلیم نہیں کرے گا. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہی منظر آپ کو ابتدائی مرحلے میں نبی کے بعد دیکھنے کو ملے گا کہ آخر اس منصب کے پیچھے لوگ کیوں بھاگ رہے تھے، اسے کیوں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس منصب کو لوگ کیوں اختیار کرنا چاہ رہے تھے، کاہے کی لڑائی تھی، کاہے کا جھگڑا تھا. تو ان کو نبی کی اہمیت اور نبی کی عزت، نبی کا وقار، نبی کی شہرت، نبی کی عظمت نظر آ رہی تھی. اس منصب پہ نبی تھے تو ان کی کیا عزت تھی، ان کا کیا احترام تھا، ان کی کیا تعظیم تھی، لوگوں کی نگاہ میں ان کی کیا ویلیو اور کیا اہمیت تھی. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ منصب ہمیں بھی مل جائے تو ہمیں بھی عزت ملے گی، ہمیں بھی احترام ملے گا، ہمیں بھی لوگ اہم سمجھیں گے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ نبی نے یہ مقام پایا نہیں تھا بلکہ نبی نے یہ مقام بنایا تھا. غور کیجئے گا، اللہ رسالت دے کر کے بھیج دیتا اور نبی کا کوئی کیریکٹر سامنے نہ ہوتا، نبی کا کوئی کردار لوگوں کے سامنے نہ ہوتا. کتنے لوگ نبی کی اتباع کرتے، کتنے لوگ نبی کی پیروی کرتے. اور آپ غور کیجئے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اگر آنے کے ساتھ ہی دعوی نبوت کیا ہے تو معجزات دکھلائے، معجزات کے وسیلے سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا. جناب عیسیٰ کے حوالے میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور کیجئے گا تو نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ منقلب ہو گئے کہ یہ اللہ کا منصبدار ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ اور بات ہے کہ بعد میں کردار بھی سامنے آیا. لیکن ہمارے نبی کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے، اپنے منصب کا اعلان بعد میں کیا، اپنے کردار کو پہلے پہچنوایا. اپنے کردار کا تعارف پہلے میری شخصیت کو پہچانو، پہلے میرے وجود کی معرفت حاصل کرو، پہلے یہ جانو کہ محمد ابن عبداللہ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، پہلے یہ دیکھو کہ محمد ابن عبداللہ کیا ہے، تب تمہیں اہمیت ہوگی کہ محمد الرسول اللہ کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اور کیجئے گا 40 سال تک نبی اپنے کو پہچنواتے رہے، اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے،
اپنے کیریکٹر کا تعارف پیش کرتے رہے. پہلے مجھے پہچانو, میری صداقت کو دیکھو, میری امانت کو دیکھو, میری دیانتداری کو دیکھو, میرے کیریکٹر کو دیکھو. پہلے صرف اپنی ذات کا تعارف پیش کیا ہے. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور یہ کردار پہلے نبی نے اسی لیے دکھایا کہ اللہ کے منصب کے لیے پہلی شرط ہے کردار. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کے عہدے کے لیے, اللہ کے منصب کے لیے ہے کردار. کردار کے ساتھ آؤ گے تو عزت ملے گی, کردار کے ساتھ آؤ گے تو احترام ملے گا, کردار کے ساتھ آؤ گے تو تعظیم پاؤ گے. لیکن اگر کردار کے بغیر اس منصب پہ آ گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ منصب تمہیں عزت دار بنا دے گا. نہیں, عزت دار نہیں بنائے گا. پہلے جتنے پہلے لعنتی تھے اس سے زیادہ لعنتی بن جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور کسی کو ختم کرنے کا اور کسی کی عزت نہیں راس آ رہی ہے. دو عنوان ہیں کہ یا تو خود حاصل کر لو, اور اگر خود نہیں حاصل کر سکتے تو جس کے پاس یہ منصب ہے اس سے چھین لو. کیوں چھین لیا جائے؟ عزت ختم ہو جائے گی, احترام ختم ہو جائے گا, منصب چلا جائے گا تو کوئی ان کی اپنی ذاتی شخصیت نہیں رہ جائے گی. یہ خام خیالی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, کردار زیادہ امپورٹنٹ ہے منصب سے, عہدے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کردار. ذاتی کوالٹی اور ذاتی کمال اگر انسان کے پاس پایا جائے تو وہ کسی منصب کا عہدیدار نہیں ہوتا, منصب کا خواہش مند نہیں ہوتا. اور اس کی آپ غور کیجئے گا, اگر ذاتی کردار پایا جائے تو اسے منصب اور عہدے کی بیساکھی نہیں چاہیے اپنے قد کو بلند کرنے کے لیے. اگر کردار ہو تو اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے کہ منصب ملے گا. اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات نے چھوڑ دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت دلوائے گا, یہ شہرت دلوائے گا, یہ لوگوں کے درمیان میں احترام پیدا کرے گا. کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو شے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے, لوگوں سے تعظیم کرواتی ہے, احترام کرواتی ہے, اللہ کی نگاہ میں بھی محترم بناتی ہے, بندوں کی نگاہ میں محترم بناتی ہے, وہ منصب نہیں ہے بلکہ انسان کا کردار ہے, انسان کے اندر پایا جانے والا کمال ہے. توجہ رکھیے گا. یہی وجہ ہے چھوڑ کے ہٹ تو گئے, توجہ رکھیے گا. اور علی نے چھوڑ کے ہٹ کے یہ بتایا کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ میں صاحب کمال ہوں لہذا زندگی کے ہر مشکل میں تم کو ہماری ضرورت پڑے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں ہماری ضرورت پڑے گی چونکہ ہم صاحب کمال ہیں. غور کیجئے گا, میں نے عرض کیا تھا ابتدائی مرحلوں میں کہ وہ کمال اور وہ عبادتیں وہ اللہ سے قرب علی کا سبب بن گیا کہ نبی کو ارشاد فرمانا پڑا ذکر علی عبادہ, کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور صرف نبی نے یہی نہیں کہا کہ ذکر علی عبادہ, بلکہ وجہ علت سبب بھی بتایا کہ کیوں عبادت ہے, کیسے علی کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی بھی وضاحت کی کہ ذکر علی ذکری ذکر اللہ, کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ خدا کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے. علت بھی بیان کی. اور عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا صرف ذکر ہی عبادت نہیں ہے, صرف ذکر ہی عبادت نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو سوچو تو عبادت, بولو تو عبادت, لکھو تو عبادت, اس سے محبت کرو تو عبادت. ہر وہ چیز کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے. ہر وہ پہلو کہ جو اس سے مرتبط ہو جائے وہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے. یہ ایسی شخصیت ہے
اور اب عزیزان گرامی نبی نے اس سے آگے بڑھ کے، اب غور کیجئے گا، اس سے آگے بڑھ کے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذکر و علی عبادہ، اس میں راویوں کی جو تعداد ہے وہ روایت کرنے والے سب شیعہ ہی، یا شیعہ سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہوں، نہیں، بلکہ کثیر علماء نے بھی، علماء اسلام نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس کے راویوں میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ ایک حدیث اور نبی نے ارشاد فرمائی مولا کائنات کے حوالے سے، کل جہاں بات چھوڑی تھی انشاءاللہ کل 8 کی مجلس میں وہیں سے گفتگو شروع کروں گا۔ آج اس مجلس کے لیے ایک تمہید قائم کر رہا ہوں کہ ارشاد فرمایا نبی نے کہ حب علی یومن، کہ علی کی ایک دن کی محبت، ایک دن اگر سچا علی کی محبت میں بیت جائے، حب علی یوم افضل من عبادت سنہ، تو ایک دن اگر علی کی محبت میں بیت جائے سچا تو یہ کم سے کم 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن علی کی محبت میں بیت جانا یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ معصوم نے جب ارشاد فرمایا تو لوگوں نے سوال کیا فرزند رسول ایک دن کی محبت اور وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے، وہ کیسے؟ توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ ساری عبادتیں آپ دیکھ لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے واجبات، ذرا سا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو، لیکن پیچھے جگہ نہیں مل پا رہی، ذرا سا آگے آ جائیے، بارش بھی ہو رہی ہے لہذا آج کوئی باہر نہیں بیٹھے گا، سب اندر بیٹھیں گے، آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور کیجئے گا کہ جب معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک دن کی محبت یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی عبادت 1 سال کی، 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جتنی نمازیں ہیں، جتنی عبادتیں اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے ہر عبادت میں کنڈیشن رکھی ہے، لیکن علی کی محبت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ہر عبادت میں کنڈیشن رکھی ہے لیکن علی کی محبت کے حوالے سے کوئی کنڈیشن تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ نماز عبادت ہے، افضل العبادہ، یہ قبول تو سب قبول، یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد، افضل العبادہ ہے نماز، اس سے بہتر بڑی اور اس سے عظیم عبادت کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، سر جھکے گا تو بس اللہ کے لیے، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا، صرف اللہ کے لیے۔ لیکن اتنی بڑی عبادت، اس میں اللہ نے کنڈیشن رکھی کہ جسم سالم ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، جسم سالم ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، ساتھ نہ دے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور ساتھ نہ دے تو لیٹ کے پڑھ لو، اور ساتھ نہ دے تو اشاروں میں پڑھ لو۔ روزہ واجب ہے لیکن کنڈیشن ہے اس میں بھی، توانائی ہو روزہ رکھنے کی، طاقت ہو روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھو، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حج واجب ہے، کرنا ہے، لیکن استطاعت شرط ہے، مستطیع ہونا شرط ہے۔ اگر اتنی رقم ہو، اتنا پیسہ ہو کہ ہم حج کرنے جا سکے تو واجب، نہ ہو تو کنڈیشن یہ ہے کہ نہیں اب حج کرنے نہیں جا سکتے۔ ہمارے ہاں اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے قرض لے کر کے واجبی حج ادا نہیں کیا جا سکتا، اپنا پیسہ ہونا چاہیے بغیر قرضے کے، تو کنڈیشن رکھی۔ زکوٰۃ کنڈیشن ہے، نصاب پہنچے تو واجب ہے، نصاب نہ پہنچے تو واجب نہیں۔ ہر عبادت میں کنڈیشن، لیکن تنہا محبت اہل بیت اور محبت علی وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، مالدار کو بھی رکھ کرنی ہے محبت، غریب کو بھی کرنی ہے، صحت مند کو بھی کرنا ہے اور مریض کو بھی کرنا ہے، یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہر ایک کو محبت کرنی ہے۔ کوئی اپنا دامن یہ کہہ کے نہیں چھوڑا سکتا کہ اس کنڈیشن میں تھی وہ کنڈیشن ہماری نہیں ہے، نہیں، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں، ہر کنڈیشن میں تمہیں اس عبادت کو انجام دینا ہے، یہ محبت اپنے دل میں رکھنی ہے۔ اور آگے بڑھ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور آگے ہمارے اور آپ کے لیے، میری لینگویج میں، یہ میری زبان میں خطرناک حدیث ہے کہ ارشاد فرماتے
نبی کریم محبت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ غور کیجئے گا، دیکھیے ابھی اس کی تشریح دوں گا، اتنی جلدی خوش نہ ہوئیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حب علی، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ لا تضر معها سیئہ، کہ جس کے ساتھ کوئی برائی، کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور پھر نبی پھر آواز دیتے ہیں وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، اور علی کا بغض وہ گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حب علی وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ بھی ہو وہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور بغض علی، عداوت علی، کینہ اور حسد علی کہ جو دل میں رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نیکی یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ علامہ دستغیب علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، عجیب بات کہی ہے، آپ غور کیجئے گا کہ دیکھیے اگر دیکھا جائے، میں نے عرض کیا نا کہ خطرناک حدیث ہے، کہ بہت سے لوگ اسی طرح کی حدیثوں کو عذر بناتے ہیں اپنی بے عملی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، کلام معصوم ہے، اور اگر ایسے ہی ہمارے جیسے جاہل اتنی آسانی سے سمجھ جائیں تو وہ کلام معصوم ہی کیا؟ نہ غور کیجئے گا، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا معانی اور مفاہیم کا سمندر چھپا ہوا ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے نا، ایسے ہی لے اڑے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو کبھی بھی انسان کو ان لوگوں جیسا نہیں بننا چاہیے کہ بس قرآن کی آیت پڑھ لی، اس کے مفہوم میں نہیں گئے، اس کی تفسیر میں نہیں گئے، اور اس پہ عمل اور ایک چیز مل گئی کہ بس ہمیں تسکین و سکون مل جائے، اپنی بے عملیوں کا جواز مل جائے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں خطرناک حدیث؟ تو علامہ دستغیب شیرازی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ حدیث ہے معصوم کی، رسول خدا کی حدیث ہے کہ حب علی حسنہ، کہ وہ نیکی ہے حب علی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور بغض علی وہ گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو مرزا قمی اور علامہ مجلسی کے حوالے سے جناب آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حب علی ہے دین کی بنیاد، اور بغض علی ہے بنیاد کی خرابی۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، حب علی ہے دین کی بنیاد اور بغض علی ہے دین کی خرابی۔ اگر بنیاد صحیح ہو، اگر فاؤنڈیشن صحیح ہو، تو اگر آہستہ صحیح عمارت تعمیر کی جائے تو آج نہیں کل وہ مکمل ضرور ہوگی۔ غور کیجئے گا، اتنے ہلکے میں نہ سنیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ دین کی بنیاد ہے حب علی، اگر اس کے اوپر آہستہ ایک اینٹ بھی رکھی جائے، آہستہ بھی اس عمارت کو تعمیر کیا جائے تو آج نہیں کل یہ عمارت مکمل ضرور ہوگی۔ اور بغض علی ہے اس بنیاد کی خرابی، بنیاد خراب ہو اور اس کے بعد اعمال کا محل کھڑا کر لیا جائے، آج نہیں کل وہ زمین دوز ضرور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور فرمائیے گا کہ حب علی وہ ہے دین کی بنیاد اور بغض علی ہے اس بنیاد کی خرابی۔
غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ ہے اچھا نبی کی حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی حدیث ہم تک منسوب کی جائے، ہماری طرف منسوب کی جائے اور اس سے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، تو ایسے ہی قبول نہ کر لو، ایسے ہی اسے نہ لے لو، بلکہ اس کو قرآن سے ملا کے دیکھو. قرآن سے ملا کے دیکھو. روایت بات کی بات ہے کہ راوی کون ہے، ضعیف ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن سے ملا کے دیکھو. اگر قرآن سے مل جائے تو میں نے کہا چاہے ایک دو راوی اس میں ضعیفی کیوں نہ ہو، بحث نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کا مفہوم اس حدیث کی تائید کر رہا ہے تو اس حدیث کو لے لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ راوی کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنے ہی محکم کیوں نہ ہو، کوئی ایک ضعیف راوی اس روایت میں نہ ہو، لیکن وہ حدیث اس کی تائید قرآن کی آیت نہ کر رہی ہو، تو نبی کا قول ہے دیوار پہ مار دو، میں نے نہیں کہی، یہ کسی بنی امیہ کے منبر سے تیار کردہ حدیث ہے، میں نے نہیں ارشاد فرمائی. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ حدیث دیکھیے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حب علی ہے دین کی بنیاد، کہ حب علی کے ساتھ کوئی گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا اور بغض علی کے ساتھ کوئی نیکی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. اب یہ حدیث دیکھیے گا، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہر عمل، قرآن کہہ رہا ہے ہر عمل بغیر تلے ہوئے فیصلہ نہیں ہوگا اس کا. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں کہ ہر عمل کو تولا ضرور جائے گا اور تولنے کے بعد جو بھی نیکی ہوگی اس کی جزا بھی ہوگی، جتنی برائیاں ہوں گی اس کی سزا بھی ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا کو دیکھے گا، جو ایک ذرہ برابر بھی شر برپا کرے گا یا غلط کرے گا یا خطا کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو ہر عمل تلے گا اور ہر عمل تلنے کے بعد اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ. کوئی بھی نیکی آپ اس میں چیٹنگ نہیں کر سکتے. غور کیجئے گا، ایک معمولی سے معمولی نیکی ہوگی اس کی بھی جزا اللہ دے گا. معمولی سے معمولی نیکی، معمولی سے معمولی نیکی بھی اس کی جزا بھی اللہ دے گا. اور ایک معمولی سے معمولی گناہ، شر، اس کی جزا بھی ملنی ہے، آپ کو ملنی ہے ہر حال کے اندر. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ حب علی کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب اٹھائیے سورہ فرقان، ابتدائی آیتوں کو دیکھیے. خدا ہر ایک عمل کی جزا بتا رہا ہے، یہ کرو گے تو یہ کروں گا، یہ کرو گے تو یہ کروں گا، یہ کرو گے تو یہ کروں گا، یہ کرو گے تو یہ کروں گا. اور پوری آیتوں میں، پوری سورے میں یہی بیان کرتا ہوا آیا 70ویں آیت پر. 70ویں آیت میں خدا آواز دیتا آنے کے بعد فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. اب آپ غور کیجئے گا یہ کون لوگ ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ. آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ کہ جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور توبہ نہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ پورا تسلسل بتا دیا گیا. تو اللہ کرے گا کیا کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. غور کیجئے گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کے اوپر شک کیا جائے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو. دیکھیے آپ نے 10 برائیاں کی، 10 نیکیاں انجام دی. بائیں والے نے برائیاں لکھ دی، داہنے والے نے نیکیاں لکھ دی. یہ تحریر ہو گئی. غور کیجئے گا اب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جب توبہ کریں اور جب عمل صالح انجام دے
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری برائیاں مٹا دی جائیں، اور جب برائیاں مٹا دی جاتی تو بھی ایوریج جو ہمارا آ رہا تھا نکل کے ایکول وہ ایک طرف رہ جاتا 10، وہ ایک طرف رہ جاتا کہ 10 نیکی انجام دی تھی، 10 برائیاں مٹا دی گئی، نیکیاں 10 عدد بچی ہیں ہماری. اور کیجیے گا یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 10 نیکیاں تھیں، 10 برائیاں تھیں، برائیاں مٹا دی گئی، نیکیاں ہو گئی 20. اب آپ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، برائیاں مٹا دی گئی، نیکیاں ہو گئی. یہ ہے معنی اور یہ مفہوم ہے آیت کے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، برائیوں کو نیکیوں میں. اب آپ غور کیجئے گا، یہ مائنس مارکنگ ہوتی ہے نا، یہ پلس مارکنگ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ غور کیجئے گا کہ ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. کون لوگ؟ الا من تاب، وہ کہ جو توبہ کر لیں، وآمن، وہ عمل اور ایمان لائیں، وعمل صالحا. یہ ہوگا کیسے؟ ایک سوال ہے نا کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ومن یعمل مثقال ذرۃ، کہ جو ایک بھی خیر کرے گا دیکھے گا، جو ایک بھی شر کرے گا اسے بھی دیکھے گا. ذرہ جسے آپ کہتے ہیں نا ایک باریک سا ذرہ، وہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. تو ہم نے تو برائیاں کی ہیں، لیکن برائیاں کرنے کے بعد یہ ہو کیسے گیا کہ ہماری برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل گئیں، ہماری برائیاں نیکیوں میں بدل گئی. دیکھیں غور کیجئے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس ایک 25 لیٹر پانی ہے، طاہر، پاک و پاکیزہ پانی، طیب و طاہر پانی. طاہر ایسا ہے کہ پانی کیا ہے جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. طاہر اور مطہر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور کیجئے گا یہ ہے پانی کی خصوصیت. جو مطہرات ہیں، جو پاک کرنے والی چیزیں، ان میں سے ہے ایک پانی کہ یہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، پاک بھی کر سکتا ہے. 20 لیٹر پانی، 30 لیٹر پانی آپ کے پاس ہے، ایک سوئی کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر قطرہ خون کا آپ نے اس میں ڈال دیا اور ہلا دیا. اتنے سے تو 20 لیٹر پانی میں کلر نہیں آئے گا نا، کلر تو نہیں آئے گا، لیکن وہ ایک قطرہ خون کا پانی اس 20-25 لیٹر پانی کو نجس کر دے گا. پورا پانی نجس، عین نجاست خون پڑ گیا اور پورا پانی نجس. یہ ایک قطرہ خانی 20 لیٹر کئے گنا ہو گیا؟ حساب لگانا بڑا مشکل ہے کہ کئے گنا یہ پانی ہے، ایک قطرے کے مقابلے میں 20 لیٹر کئے گنا ہو گیا، اس کا حساب لگانا بھی مشکل ہے. لیکن یہ ایک قطرہ پانی نے، ایک قطرہ خون نے 20 لیٹر پانی کو نجس کر دیا. کیوں نجس ہو گیا؟ اس لیے کہ طہارت قلیل تھی. غور کیجئے میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نجس ہو گیا کیونکہ طہارت جو طاہر تھا وہ تھا قلیل، تو اب اس کے اندر قلیل نجاست بھی پڑے گی تو اس قلیل طہارت کو نجس بنا دے گی. اب وہ نجس ہو گیا، اب اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس سے کسی چیز کو پاک کر سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں. ہاتھ لگائیے گا آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. وہ پانی پورا کا پورا نجس ہے، اس کو آپ طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت تھی قلیل. اب اسی کے مقابلے میں یہی قطرہ خون کا لے جائیے کسی دریا میں ڈال دیجئے، کسی دریا میں ڈال دیجئے اور ہلا دیجئے. اب آپ پوچھئے علماء سے، چاہے وہ کسی فرقے کے بھی ہوں، پوچھئے دریا نجس ہو گیا؟ دریا نجس، ایک قطرہ خون کا ہے، عین نجاست اس کے اندر پڑا. جتنا بھی پانی اس کے اندر آپ تسلیم کر لیے، 1 کروڑ لیٹر 2 کروڑ لیٹر پورے دریا میں پانی تھا، لیکن جب وہ ایک قطرہ خون کا اس میں اضافہ ہوا تو اب وہ 10 کروڑ اگر پانی تھا تو 10 کروڑ لیٹر نہیں رہا، بلکہ 10 کروڑ لیٹر اور ایک قطرہ ہو گیا. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور آپ پوچھئے سارے مجتہدین اور سارے علماء اور سارے فرقے مل کے آواز دیں نہیں پاک ہے، نجس نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہاں اسی پانی کو اس نے نجس کر دیا، وہاں اسی خون کے قطرے نے اس پانی کو نجس کر دیا، اور جہاں وہی خون کا قطرہ گرا
عین نجاست، لیکن یہ دریا کا پانی نجس نہیں ہوا، تو ہر ایک جواب دے گا کہ وہاں طہارت قلیل تھی، یہاں طہارت کثیر ہے۔ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں طہارت قلیل تھی، وہاں طہارت کثیر ہے، وہاں طہارت قلیل تھی۔ ایک قطرہ خون ملا تو اس نجس نے پورے طاہر کو اپنے جیسا بنا لیا۔ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں پانی کے اندر دریا میں ایک قطرہ گرا تو طہارت چونکہ اتنی کثیر تھی، لہذا اس طہارت نے اس ایک قطرے نجاست کو اپنے جیسا بنا لیا۔ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب نجاست کا وجود ختم ہو گیا۔ نجاست نے طہارت میں جانے کے بعد اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ اب نبی کی حدیث سنیے کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ علی ہے بحر طہارت، اپنے آپ کو علی کے وجود میں غرق کر لو، تاریخ ساری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل یہ شرط ہے، لیکن یہ شرط ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ شرط کیا ہے کہ اگر یہی نجس قطرہ دریا میں ڈالا جائے اور اپنے وجود کو باقی رکھے، اپنے وجود کو باقی رکھے تو پاک نہیں ہوگا، بلکہ اپنے وجود کو اس ماء طاہر، اس آب طاہر میں فنا کر دے، توجہ رکھیے گا، تب پاکیزگی ملے گی۔ وہی کنڈیشن ہے محبت علی کی۔ اور کیجئے گا، خالی محبت پیدا کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اپنے وجود کو علی کے کردار میں غرق کرنا پڑے گا، علی کی سیرت میں غرق کرنا پڑے گا۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن کچھ سہارا اور بھی ہے۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے اس حدیث کے حوالے سے بہت بحث ہوئی ہے، اور کافی مقالے آپ کو اور مضامین اس کے حوالے سے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے لکھا اس حوالے سے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے جو کہہ رہی ہے کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، تو مطلب کیا ہے؟ نقصان نہیں پہنچاتا کا مطلب کیا ہے؟ کہ نقصان نہیں پہنچانا بظاہر تو ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کیے جاؤ، محبت علی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہی ہے، کتنا بھی گناہ کیے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھا ہی نہیں جائے گا نام عمل۔ محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیاں اگر کر رہے ہو تو اس کا حساب تو 2 برابر 3 برابر محبت علی کے ساتھ ملے ہی گا، لیکن اگر برائیاں انجام دے رہے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ اس کی جزا، اس کی سزا تمہیں نہیں ملنے والی، لیکن یہ سزا کہیں نہ کہیں جا کے ختم ضرور ہوگی۔ اگر محبت علی ہے یہ سزا دائم نہیں ہوگی بلکہ منقطع ہوگی، یہی جملہ ہے کہ دائم نہیں ہوگی بلکہ منقطع ہوگی۔ جتنا کیا ہے اتنا تو بھگتنا ہی ہے، جتنا، ورنہ اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا۔ میں 12 مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اگر نہ ایسا ہو تو اللہ کی عدالت پہ، اب بہت سے لوگ ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بہت نیکیاں کی ہیں، ان سے خطا کم سے کم سرزد ہوئی یا نہیں ہوئی خطا سرزد، ان سے کم انہوں نے اپنے آپ کو کبیرہ سے بچا لیا۔ دل میں محبت اہل بیت بھی ہے، اپنے آپ کو گناہ نے کبیرہ سے بچا لیا، کبھی کبھی صغیرہ صادر ہو گیا، صغیرہ کے اوپر اصرار بھی نہیں کیا انہوں نے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، مل جائیں گے آپ کو۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا کبھی بھی محبت محب علی اور علی کے سچے چاہنے والے سے خالی نہیں ہو سکتی، اور علی کا سچا چاہنے والا کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ کبیرہ کرتا نہیں، صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتا۔ توجہ رکھیے گا میں کہ کم سے کم جو ہے پہچان علی کے چاہنے والے کی کہ کبیرہ انجام نہ دے، صغیرہ پہ اصرار نہ کرے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا نا۔ اب آپ سوچئے اگر اس حدیث کا مفہوم وہی ہے کہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور دل میں محبت علی، اور ایک انسان ہے کہ جس نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا اور ہے دل میں محبت علی، میں مانتا ہوں دل میں محبت علی ہے، قبر میں جائے گا، اب دونوں کو ایک ساتھ اللہ بخش دے تو یہ بیچارہ جو اتنی محنت یہاں سے کر کے گیا کل اللہ سے سوال کرے گا میرے معبود بے وقوف ہم ہی تھے، یہ سارے دنیا کے مزے لے کر کے آ گیا، وہیں پہنچ گیا جہاں ہم پہنچے،
وہیں پہنچ گیا جہاں ہم پہنچے، اور بغیر بھگتے بھگتا ہے. تو قدرت اللہ کے ہم مانتے ہیں نا عادل اللہ کو، دوسرے فرقے نہ مانتے ہو عادل اللہ کو کہ جسے چاہے جنت میں اٹھا کے ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں اٹھا کے ڈال دے. کوئی بحث نہیں، لاکھ اعمال کر کے چلے جائیے، لاکھ نیکیاں کر کے چلے جائیے، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیے، لیکن اللہ کو اختیار ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کی نیکیوں کو درکنار کر دے اور آپ کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. یہی حضور تو یزید کے لیے پیش کیا گیا، یہی حضور یزید کے لیے پیش کیا گیا. ہمارے نوجوان سنیں، یہ بات کہی گئی یزید کے حوالے سے کہ یزید کو برا بھلا نہ کہو. کیوں نہ کہو صاحب؟ کہ اس لیے نہ کہو کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے. کیوں غفور و رحیم ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ اس لیے غفور و رحیم ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑے گناہ کے باوجود، اتنے بڑے گناہ کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید کو بھی جنت بھیج دے. اور یزید جب جنتی ہو جائے گا تو جب جنتی ہے یزید تو اس کے پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی. یہ عذر پیش کیا گیا. اب آپ غور کیجئے گا، یہ ان کا نظریہ ہے. اور کسی شاعر نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی یزید بخشا جا سکتا ہے تو ہم تو یزید اور ان کے جیسوں پہ خالی لعنت ہی بھیجتے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ جب اس کے باوجود، اتنے گناہ کے باوجود کہ فرزند رسول، فاطمہ زہرا کا بیٹا، امام وقت، سوار دوش پیغمبر، اس کو قتل کرنے کے بعد بھوکا پیاسا بچوں کو رکھنے کے باوجود یزید بخشا جا سکتا ہے. تو ان سے پوچھئے پھر کس عنوان سے اور کس دلیل کے تحت تم ہم کو کافر کہتے ہو؟ آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ غور کیجئے، میں آ جاؤں اپنی منزل کے اوپر کہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہی ہے، اسے سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ عادل ہے، لہذا اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جتنا کیا اتنا بھگتو. یہ اور بات ہے کہ محبت علی کا ایڈوانٹیج ملے گا، بغیر بھگتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے. اچھا، بہت سے لوگ سوچ کے یہ مطمئن ہو جاتے ہیں آخر کو تو ملے گی. آپ غور کیجئے گا، آخر کو تو ملے گی، بھگت لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا جو ہوگا. آپ غور کیجئے گا، ذرا سا پیر کی ایک عدد چھوٹی والی انگلی ٹوٹ جائے نا، ایک انگلی ٹوٹ جائے، انسان اوپر سے نیچے تک بیکار ہو جاتا ہے. ایک انگلی ٹوٹے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک کسی حصے میں بدن کے درد ہو رہا، اس سے کوئی بھی کام کروا لیجئے، دیکھیے کرتا ہے، اور اگر کرے گا تو کبھی صحیح نہیں کرے گا. جسم کے کسی حصے میں ایک معمولی سی تکلیف ہو، معمولی سی تکلیف ہو، اور انسان پھر بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. یہ دنیاوی تکلیف کیا تکلیف ہے کہ جو قبر میں آپ کو جھیلنا ہے، جو وہاں پہنچیں گے جو آپ کو وہاں جھیلنا ہے، اس کا احساس ہے آپ کو. اب اس کنڈیشن میں آپ کبھی پہنچے نہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، پہنچیں گے تو پتا چلے گا. اب جو پہنچ گیا وہ بتانے آ نہیں سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا اور ہمارے دین کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے سب بتا دیا کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، یہ ساری کنڈیشن بتا دی ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیے کہ اتنی طاقت آپ کہاں سے، جو ایک معمولی سے سر کے درد کو برداشت نہ کر سکے، وہ اتنی طاقت کہاں سے لائے گا کہ عذاب قبر کو جھیلے، فشار قبر کو جھیلے، عذاب محشر کو برداشت کر سکے؟ وہ کہاں سے اتنی طاقت لائے گا؟ غور کیجئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ میں آ جاؤں اپنی منزل کی طرف. تو یہ ہے محبت علی ابن ابی طالب. اب یہ حدیثیں جانتے ہیں سبب کیا بنتی ہیں کہ یہ حدیثیں جتنی بھی نقل کی جاتی ہیں تو اچھا یہ غیروں میں نہیں، اب تھوڑا سا اپنوں میں بھی پیدا ہو گیا ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا اپنوں میں بھی پیدا ہو گیا کہ اس طرح کی حدیثیں بیان کی جائیں تو بہت سے لوگ یا تو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مانتے ہیں تو بات دل ناخواستہ. غور کیجئے گا. اور یہ سبب ہے غیروں کی تبلیغات کا، جو ان کے شکوک و شبہات جو انہوں نے پیدا کیے نا، جو اعتراضات غیروں کی طرف سے ہوئے، اس کی بنیاد پہ. اور ہمارے پاس سب سے بڑا الزام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آج آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا الزام کیا ہے. یعنی اہل تشیع کے اوپر، مکتب امامیہ اثنا عشریہ کے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ شخصیت پرست ہیں.
شخصیت پرستی کا اعتراض ہے ہمارے، جسے کہہ لیجئے کہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو شخصیت پرست ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ شخصیت پرستی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ الزام یہ لگا اس عنوان سے کہ اسلام آنے کے بعد یہ جو ایرانی تھے، یہ جو ایرانی قوم تھی، یہ ہمیشہ کی شخصیت پرست تھی، یہ ہمیشہ کی شخصیت پرست تھی۔ اسے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بنا لیا گیا، لیکن اس کے اندر سے شخصیت پرستی نہیں گئی۔ جب تک مسلمان نہیں تھے تو بادشاہوں کی پرستش کرتے تھے۔ پرستش کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے جھک جھکا کے خدا مان لینا، نہیں، بس وہی سب سے بڑے ہیں، وہی سب سے اچھے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں۔ لیکن جب انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا تو مسلمان تو بن گئے، لیکن یہ شخصیت پرستی کا مرض ان کے اندر سے نہیں گیا، اور اسی بنیاد کے اوپر تمام شیعوں میں یہ مرض پھیل گیا اور سارے شیعہ شخصیت پرست ہو گئے۔ کوئی بھی بات کر لو ان کی تان ٹوٹے گی اہل بیت پہ، کوئی بھی مسئلہ ہو مولا کائنات کا ذکر آنا ضروری ہے، کوئی بھی عبادت ہو، کچھ بھی کرو، ہر میں مولا کائنات کا ذکر، نماز کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ بھی علی کا ذکر، روزے کا تذکرہ ہوگا اس میں بھی علی کا ذکر، اور کیجئے گا دعا کریں گے تو اس میں بھی علی کا ذکر، شادی ہوگی وہاں بھی علی کا ذکر، غم ہوگا وہاں بھی علی کا ذکر۔ توجہ رکھیے گا، کوئی خوشی مل جائے وہاں بھی، کوئی غم آ جائے وہاں بھی، زندگی کے ہر مسئلے میں، بچہ پیدا ہو گیا اذان دلوا کے علی کا ذکر۔ توجہ رکھیے گا، مر گیا ذکر، بچہ پیدا ہوا تو جیسے ہی پیدا ہوا کان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ اب غور کیجئے گا، اور اگر کوئی مر گیا تو تلقین ہو رہی اسماء افہام، اسماء افہام سن کہ علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، تو ان کی ساری تان ٹوٹتی ہے اہل بیت کے اوپر اور علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ یہ شخصیت پرست قوم ہے۔ محمد صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کیجئے گا تو ان کا کوئی بھی کام ہو، ہماری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی اور میں آگے اپنی آخری منزلوں پہ انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا کہ کوئی بھی کام بغیر مولا کائنات کے ہوتا ہی نہیں، اس میں ذکر علی ابن ابی طالب کہیں نہ کہیں آنا ضروری ہے، اور یہ دلیل ہے شخصیت پرستی کی، یہ دلیل ہے شخصیت پرستی کی۔ خدا کی قسم تنہا ہم ہی وہ قوم ہے کہ جن کے اوپر شخصیت پرستی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم پہ الزام ہے، دنیا کے کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کے اوپر شخصیت پرستی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ہمارے اوپر شخصیت پرستی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا ہم ہی وہ قوم ہے کہ جو صرف اور صرف کردار پرست ہیں، شخصیت پرست نہیں ہے۔ ہمیں بس کردار نظر آ جائے ہم اسے اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، اگر کردار یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کا بھی نظر آئے تو ہم اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اسے گلے لگا لیتے ہیں کہ اگر وہاں بھی کردار، اور اگر کردار نہ نظر آئے تو چاہے نبی کے گھر میں بھی کیوں نہ ہو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ ہم صرف کردار ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کردار وہی معیار ہے بس، اور کوئی شے میں نے عرض کیا تھا اور یہیں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ کردار معیار ہے۔ کردار اگر شیوخ عرب کے پاس نہ پایا جائے تو اہل بیت ان کو اپنی بزم میں بیٹھانا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کردار کسی غلام کے پاس بھی نظر آ جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ اور کیجئے گا اگر کردار نظر آ جائے، ہم تنہا ہیں، اور میں اس کی ڈھیروں مثالیں اور ڈھیروں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے وقت میں گنجائش نہیں رہی، لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں
کہ یہ اہم ترین چیز ہے کہ جسے کردار کہا جاتا ہے. یہ ہونا انسان کے لیے کہ ہم تمہیں تمہارے دعوے محبت پہ نہیں پرکھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دعوے محبت کے ساتھ وہ کردار ہے کہ نہیں جو ہمارا کردار تھا، جو ہمارا کردار تھا. جب حسین مدینے سے چلے تھے تو ہزاروں لاکھ ساتھی ساتھ میں تھے، ڈھیروں لوگ تھے جو ساتھ میں تھے، لیکن حسین ہر منزل پہ پرکھتے رہے کہ کس کا کردار ہم سے مل رہا ہے، کس کا کردار ایسا ہے کہ جو میرے کردار کے جیسا. چھانٹتے رہے مدینے سے مکے سے لے کر کے کربلا تک، اور خالص افراد کو لے کر کے کربلا میں پہنچے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. آج ہمیں ایک یتیم کا پرسہ دینا ہے، ایک یتیم کا پرسہ. مجلسوں میں یہ سنتے ہیں نا کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو رسول پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، علی پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. لیکن آج وہ دن ہے کہ جب خالی رسول اور علی نہیں، امام حسن بھی پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. جب شہزادہ قاسم نے حملہ کیا تھا یزیدی فوج کے اوپر تو جو رجز پڑا تھا اس کا یہی جملہ تھا کہ تم ہی نہ ہو کہ جنہوں نے میرے بابا کو زہر دے کے شہید کیا تھا. یہ جملہ کہہ کے جناب قاسم حملہ کر رہے تھے کربلا کے میدان میں. جناب قاسم، اور آپ جانتے ہیں کربلا میں تنہا جناب قاسم نہیں تھے امام حسن کی اولادوں میں، بلکہ 3 اولادیں تھیں. ایک حسن مثنیٰ جو جناب قاسم سے بڑے تھے، ایک عبداللہ ابن حسن کے جو جناب قاسم سے چھوٹے تھے. یہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، لیکن اس کا کیا کردار تھا اور کیسا محافظ امامت تھا کہ مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ مقتل کے یہ خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہوا مقتل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ وہ منزل تھی کہ جب امام گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے اور چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اور ادھر حسین گھوڑے سے زمین کی طرف گرے، بچہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. گھوڑے سے زمین پہ آئے، ایک شقی تلوار اٹھا کے امام کی طرف بڑھا. اب بچہ کرتا تو کیا کرتا، میرا چچا اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آگے بڑھا. جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، بچہ کیسے دفاع کرتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیا. حسین نے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی تھے. یہ ایک بیٹے کا واقعہ، ایک بیٹے کا واقعہ. اور ایک جناب قاسم کہ جن کا واقعہ بڑا ہی درد آمیز ہے، کہ بعض بزرگ علماء کے بارے میں ہے کہ جب مجلس برپا ہوتی تھی اور جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اس قدر روتے تھے کہ خشی طاری ہو جاتی تھی. تذکرہ جناب قاسم پہ اس قدر گریا کرتے تھے. احوال علماء جو ہیں لکھے وہ اس کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس قدر گریا کرتے تھے کہ غش کھا جاتے تھے جب جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ ہوتا تھا. شب عاشورائی مقتل میں سارے خیمے میں امام کے سارے صحابہ موجود ہیں، اور ایک مرتبہ امام نے محضر شہادت نکالا، ایک ایک کا نام پڑھنا شروع کیا. حبیب تمہارا نام بھی ہے، زہیر تمہارا نام بھی ہے، مسلم ابن سجا تمہارا نام بھی ہے، بریر حمدانی تمہارا نام بھی ہے، جون تمہارا نام بھی ہے، وہب قلبی تمہارا نام بھی ہے، بیٹا علی اکبر تمہارا نام بھی ہے، اون محمد تمہارا نام بھی ہے، عباس تمہارا تذکرہ بھی ہے. ایک ایک کا محضر شہادت اور پڑھ کے حسین نے رکھ دیا. یہ نونہال 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنے نام کا انتظار کرتا رہا کہ کب میرا مولا میرا نام لیتا ہے. لیکن حسین نے جب نام نہیں لیا کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کرتا ہے، چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ امام نے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ خود امام حسن کے اس بیٹے سے سوال کرتے ہیں، تو میرے ایک سوال کا جواب دے، کیف الموت عندک، کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے؟ 13 سال کا بچہ ہے لیکن برجستہ جواب دیتا ہے، اے میرے مولا احلا من العسل، اے میرے مولا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے.
یہ سنا حسین نے اور رونے لگے اور فرماتے ہیں قاسم اپنے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کل تو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی شہید کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ قاسم بے چین ہو گئے، تڑپ اٹھے، اے چچا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء؟ اب آپ اس جملے کی کیفیت کا ملاحظہ فرمائیے، یہ علی اصغر کی شہادت پہ قاسم تڑپے یا اس تصور سے کہ خیمے میں اشقیاء چلے آئیں گے؟ میں کہوں گا اے میرے مولا قاسم، آپ نے صرف اتنا سنا کہ خیمے میں اشقیاء آ جائیں گے، برداشت نہ کر سکے، لیکن ہائے زین العابدین، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ چھوٹے چھوٹے منظر سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام۔ صبح آئی، معلوم ہو گیا کہ محضر شہادت میں میرا نام بھی درج ہے، مجھے بھی جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن جب صبح آئی ایک جانثار جا رہا ہے میدان کربلا میں اجازت لینے کے لیے، لیکن بار بار قاسم آگے بڑھتے ہیں، چچا آپ مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، اب مجھے بھی مرنے کی، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے وَإِسْتَعْذَنَا فَأَذِنَا، کہ ادھر علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے اجازت دے دی، اجازت دے دی، لیکن جناب قاسم کے حوالے سے فقرہ ہے کہ قاسم نے اجازت مانگی، چچا مجھے اجازت دے دو، حسین نے اجازت نہیں دی۔ اور یہ جملہ کہہ کے اے میرے لال میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم یتیم حسن ہو، 13 سال کی عمر ہے، میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں تو کیسے دوں؟ نہیں ملی اجازت۔ آئے ماں کے پاس آ کے شکوہ کیا، مادر گرامی چچا مرنے کی اجازت نہیں دی۔ یاد دلایا ماں نے کہ تمہارے بابا نے مرتے وقت تمہارے ہاتھوں پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کہا جب بہت بڑی مشکل پڑ جائے تبھی اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے وقت کا امام نرغہ اعداء میں گھرا ہوا ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قاسم نے تعویذ کو کھول کے پڑھا، جیسے ہی جن ان سطروں کو پڑھا، قاسم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے، مولا اے میرے چچا یہ میرے بابا کا خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ بہت دنوں کے بعد بھائی کو بھائی کی تحریر ملی تھی، لے کے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا، اور اس میں امام نے لکھا تھا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میدان کربلا میں میں تو نہ رہوں گا لیکن میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرو۔ ابھی تک حسین روک رہے تھے، لیکن اب حسین نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ بڑے بھائی اور امام وقت کا حکم تھا۔ حسین کیسے روکتے قاسم کو؟ اجازت دی۔ ننھا شہزادہ، اتنے کم سن تھے جناب قاسم کہ جو زین تھی گھوڑے کی اس پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لہذا زین کو چھوٹا کیا گیا تاکہ رکاب تک جناب قاسم کے پاؤں پہنچ سکیں۔ بیٹھایا گیا، سوار کیا گیا قاسم کو، آئے میدان کربلا میں لڑنے لگے، جاداد شجاعت دینے لگے۔ امام کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے در خیمہ پہ فضا کھڑی ہوئی امام کو دیکھ رہی ہے کہ دفعتاً امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ادھر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، فضا دوڑ کے زینب کے پاس آئی، اے بی بی شہزادے کی خیر ہو، میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ امام در خیمہ پہ آئے، قاسم کی ماں ام فروا کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا اے ام فروا جاؤ، جا کے اپنے لال کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہارے لال نے ازرق شامی کے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا، اب وہ ملعون خود مقابلے میں آ رہا ہے، یہ شام کا بہت بڑا نامی پہلوان ہے۔ آئے ام فروا، اے بی بی آؤ، ہم دعا کرتے ہیں، تم آمین کہو۔ قاسم نے اسے بھی فنار کیا، واصل جہنم کیا، عورتیں مطمئن ہو گئیں، امام مطمئن ہو گئے، لیکن عزیزو ابھی ایک کے برابر ایک جنگ ہو رہی تھی کہ دفعتاً ایک شخص نے آواز دی ایسے اگر لڑتے رہو گے تو ساری فوج ختم ہو جائے گی، لیکن ایک قاسم کے اوپر بھی قابو نہیں پایا جا سکتا، اگر اس شہزادے کو قتل کرنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کر لو،
چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو. اب چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا گیا. بیچ میں جناب قاسم منیمم اور کم سے کم جو لشکر کی تعداد ہے وہ 30,000 ہے. آپ سوچئے اکیلا بچہ 13 سال کا بچہ مقابلے میں 30,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. حملہ ہونے لگا. عزیزو ایک شقی نے پوشیدہ طور کے اوپر ایک نیزہ مارا جو جناب قاسم کی پسلیوں پہ لگا، جناب قاسم کی پسلیوں پہ لگا. گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز بلند کی، یا ماں، اے چچا میری مدد کو آؤ. حسین نے کرسی چھوڑی. عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے. لیکن عزیزو جانتے ہو ہوا کیا تھا کہ چاروں طرف سے اشتیا گھیرے ہوئے تھے. قاسم زمین کربلا پہ اور ایک ایک شخص حملہ کر رہا تھا. کوئی نیزہ چبھو رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا. اب ہر طرف سے حسین قاسم سے پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے رہے. جب نہ ملا تو ایک مرتبہ ذوالفقار پہ ہاتھ ڈالا، ذوالفقار باہر نکالی. ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے علی اکبر نے حملہ کیا. اب جب دو شیروں نے دو طرف سے حملہ کیا، فوج بھاگی، درمیان میں قاسم کا لاشا، درمیان میں قاسم کا لاشا. عزیزو جو بھی جانثار گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے اس نے امام کو پکارا، لیکن ایک مرتبہ، لیکن قاسم کے بارے میں روایت ہے بار بار پکارتے تھے، یا موت رکنی، یا موت رکنی. ادھر حسین کا حملہ، ادھر گھوڑوں کی نال بندی. قاسم کے بدن پہ گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی، تڑپ کے آواز دیتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وابن سید الوسین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء الفقراء. السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانسی والجان. اجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ وزہرت و رحمت اللہ وبرکاتہ.